طلفا، اور جو آپ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کے اوپر جو اللہ مصیبت کے اوپر مصیبت ڈالتے رہتے. تو آپ نے دیکھا ہوگا جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مصیبت کی مصیبت ڈالتے ہی رہتے ہیں ڈالتے ہی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر مسائل آتے رہتے ہیں. وہ حتیٰ کہ اس طرح کی مصیبت میں ڈل جاتے ہیں کہ ان کا پیسہ ان کی دنیا کی دولت مال و دولت سب کچھ جو ہے دنیا میں ہی رہ جاتا ہے. اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کر پاتے اور جو ہے وہ پھر وراثت میں تقسیم ہو جاتا ہے. پھر بچے ان کے پیسوں کے لیے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح کی نوبت آ جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے جو تقسیم ہے مال کی ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے کہ ایک شاعر کہتا ہے وَكَمْ عَاقِلٍ عَاقِلٍ آيَةُ مَذَاهِبُهُ وَجَاهِلٍ جَاهِلٍ تَرَاهُ مَرْزُوقًا وَهَذَا الَّذِي تَرَكَ الْأَوْهَامَ هَائِرَةً وَصَيَّرَ الْعَالِمَ زِنْدِيقًا. کہ تم نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کی تقسیم بہت سے ایسے زیادہ تر ایسے لوگ جن کو لکھنا بھی نہیں آتا جن کو سائن کرنا بھی نہیں آتا جن کو صحیح طریقے سے بولنا بھی نہیں آتا جو معاشرے میں بالکل ان پڑھ جاہل سمجھے جاتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنا زیادہ تم پیسہ دیکھو گے کہ تمہاری سوچ بھی کام نہیں کرے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا پیسے سے نوازا ہے. اور ایک وہ آدمی جو سمجھدار ہوتا ہے پڑھا لکھا ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ ساری کوششیں کر لیتا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں پیسہ نہیں آتا وہ غریب ہی رہتا ہے وہ ان جاہلوں مالداروں کے ماتحت ہی رہتے ہیں. آپ نے بہت ایسے دیکھا ہوگا. تو یہ تمہاری طرف سے نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی تقسیم ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں پیسہ دیتے ہیں جسے چاہتے نہیں دیتے. تو یہاں آگے شاعر کہتا ہے یہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے جس کے بارے میں جو ہے نا عقل بھی حیران ہو جاتا ہے انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے یہ کیا اللہ کی تقسیم ہے جو ایک آدمی جس کو بولنا بھی نہیں آتا جس کو لکھنا بھی نہیں آتا جو سائن کرنا بھی نہیں آتا جو ڈھنگ سے کچھ کر بھی نہیں سکتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا پیسہ دیا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. بہت زیادہ اللہ نے اس کو دھن دولت مال اور دولت سے بزنس سے کاروبار سے نوازا ہے. لیکن ایک پڑھا لکھا آدمی اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا وہ جو ہے اسی کے ماتحت کام کر رہا ہوتا ہے اسی کے ماتحت جاب کر رہا ہوتا ہے اور سائن کرنے کے لیے جو ہے اسی کی طرف سے وہ سائن کر دیتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. تو اور آگے فرمایا کہ یہی وہ چیز ہے جو بہت سارے عالموں کو زندگی بنا کے چھوڑ دیتا ہے. بہت سارے عالم جو ہے اسے زندگی ہو جاتی ہے کہ اللہ کی تقسیم ہے میں حافظ ہوں میں عالم ہوں میں مفتی ہوں میں اللہ کے دین کو پڑھا ہے میں نے حدیث کو پڑھا ہے لیکن میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے میرے پاس کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جو ہے دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے. تو یہ کیا تقسیم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقسیم ہے. اللہ تعالیٰ ایک جاہل کو ایک ان پڑھ کو اللہ تعالیٰ پیسے سے نواز دیتا ہے لیکن پڑھے لکھے کو چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ دنیاوی پڑھا لکھا ہو لیکن اللہ اس کو پیسے سے نہیں نوازتا ہے. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ پیسہ جو تم کو ہم نے دیا ہے یہ ہمارا دیا ہوا ہے ہمارے راہ میں اس کو خرچ کرو تو تمہاری آخرت سنور جائے گی. نہیں خرچ کرو گے جیسے کہ فرشتوں کو بھی دعا ہے تو تم جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں جیسے کہ قرآن میں فرمایا لولا اخرتنی الی اجل قریب اے اللہ تھوڑا سا ہمیں موقع دے دیجیے تاکہ اصدق واکن من الصالحین ہم جو ہے اللہ کی آپ کی راہ میں خرچ کرے اور نیک لوگوں میں شامل ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ موقع اب دوبارہ نہیں ملے گا. اس کی مثال ایک چھوٹی سی مثال ہے. اگر گھر پہ مہمان آ جائے اور آپ کا بچہ سامنے ہو اگر وہ مہمان اس بچے کو کوئی پیسہ دے اور وہ جو ہے مذاقیہ طور پہ کہے کہ بیٹا یہ پیسہ مجھے واپس دے دو تو اگر وہ بچہ اس کو واپس دے دے تو مہمان اتنا خوش ہوتا ہے اس کو گلے سے لگاتا ہے اس کو چومتا ہے پھر باپ بھی فخر کرنے لگتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے ان کے سامنے میری عزت رکھ لی حالانکہ مہمان نے ہی اس کو وہ پیسہ دیا ہوا ہوتا ہے واپس لیتا ہے صرف چیک کرنے کے لیے. تو اسی طرح دنیا کی مثال بھی یہی ہے. دنیا کا پیسہ جو مالدار کو اللہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تم کو دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اب میں اپنے اصل پوائنٹ کی طرف آتا ہوں کہ ابھی قربانیوں کے دن چل رہے ہیں